نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أولي القدر العظيم اما بعد۔ حضرات، آج میری تقریر کا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاح انسانیت۔ یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ سمجھ نہیں آتا اس مختصر وقت میں بات کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کی جائے۔ حاضرین کرام، انسان اور انسانیت کے فلاح کے سلسلے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ عظیم المثال ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ان کا عام پیغام یہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگوں، چاہے تم عربی ہو یا عجمی، کالے ہو یا گورے، امیر ہو یا غریب، دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہو، میں تم کو فلاح و کامیابی کی کنجی عطا کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر دنیا اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ فلاح و کامرانی کی کنجی عطا کرنے والے محمد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انسانیت کے فلاح کے اس تحریک کے سلسلے میں کیسے کیسے لردہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ہر ظلم و ستم کو جھیل کر یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، حتیٰ کہ ان کی فکر مندی اور پریشان حالی کو دیکھ کر خود خالق کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ پیارے نبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اس بات کی تھی کہ دنیا انسان جسے ظلم کا دورہ ختم ہو، بھائی بھائی کا خون بہانا چھوڑ دے، عورت کو معاشرے میں آزادانہ حیثیت حاصل ہو، طاقتور طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں کو کچلنا چھوڑ دے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں انسان کی قدر انسانیت کی وجہ سے ہو۔ ایسے معاشرے کا قیام اس وقت ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دل میں سب سے زیادہ خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ہو، اور اس بات کا ڈر ہو کہ ہم کو اپنے چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے تاریخی خطبے میں یہ ذریعہ اصول ارشاد فرمائے تھے کہ یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی مالدار کو کسی غریب پر کوئی فضیلت و عزت حاصل نہ ہوگی۔ عزت والا وہ شخص ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ہوگا۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے جھگڑے میں یہودی کے حق میں مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ایک مددگار خادمہ کے مطالبہ کو رد کر کے صبر کی تلقین کرنا، ایک یہودی مہمان کی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے دھونا، یہی وہ چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی اور عمری شرکت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دنیا اعلیٰ قدروں کے مالک بنے۔ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔